السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا صدق اللہ العظیم۔ یہ دو آیتیں تھے جو سورہ نساء کی 17 اور 18۔ یہ دو آیتیں ہر کوئی مسلمان کو ایک بار ضرور پڑھ لینی چاہیے، چونکہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں غلط فہمی کا شکار کروا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے، اور وہ جو ہے نا اپنے امت محمدیہ کے لیے جو ہے نا بالکل شفیق رحیم ہے، وہ دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کے متعلق اپنا ضابطہ، کلیہ اور اپنا قانون بیان کیا ہے کہ توبہ کس کی قبول ہوگی اور کس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ لفظ ہے اصل میں تابہ۔ تابہ کہتے ہیں پلٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما التوبۃ علی اللہ، توبہ کا قبول کرنا اللہ کے اوپر لازم ہے۔ اللہ اپنے اوپر واجب کر لیا ہے بندوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما التوبۃ علی اللہ۔ کس کے لیے ہے یہ؟ للذین یعملون السوء بجہالہ، ان لوگوں کے لیے جو یعملون عمل کرتے ہیں برے سوء بجہالہ۔ یہ جہالہ جو لفظ ہے، جہالت، یہ علم کی اپوزٹ ضد ہے، یعنی لا علمی سے، ناواقف، معلومات نہیں تھے جو لوگ وہ کنڈیشن میں، وہ ماحول میں جو گناہ کر لیے ہیں، ان کی توبہ کا قبول کرنا اللہ اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ جان بوجھ کے نہیں، پلاننگ کے ساتھ نہیں۔ اب ہمارے جو گناہ شیطان جو ہمارے ذہنوں میں بٹھایا ہے وہ کیا ہے؟ بھائی جوانی ہے، گناہ کرو، تیار کرو، جتنا ڈھیر کر سکتے کرو۔ آخری ایک آپشن ہے، وہ کیا ہے؟ توبہ۔ توبہ کر لیں گے، عمرے کو چلیں گے، آخر عمر میں توبہ کر لیں گے، نیک بن جائیں گے۔ یہ تو پلاننگ ہو گئی ہے، یہ لا علمی میں نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ساری قرآن میں پلاننگ کے گناہ کا کہیں ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ غلطی سے بجہالت ثم یتوبون من قریب۔ پھر کیا کرتے ہیں ایسے لوگ؟ جیسا ہی گناہ ہوا یتوبون، توبہ کر لیتے ہیں، من قریب۔ قریب کس کو بولتے ہیں؟ جلدی، اٹھا کے نہیں رکھتے وہ لوگ، بعد میں پورا ڈھیر ہوگا خود میں دیکھیں گے، نہیں، جب بھی سڈن گندگی لگی جب بھی صاف کر لیے، ختم۔ کوئی اٹھا کے نہیں رکھتا کوئی گندگی کو آج تک کہ میں پورا کپڑا پھٹے تک آخر وقت تک جب دھوں گا، نہیں۔ ثم یتوبون من قریب فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ دیکھیے اب یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون۔ کیا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، حکمت والا ہے وہ، کہ انسان سے کب اور کیسے نادانی میں غلطی سے کیا ہو گیا، کیا جملہ نکل گیا، کون سا گناہ سرزد ہو گیا، عمدن ہوا یا انجانے میں ہوا، کیا ہوا یا جبرن کرایا گیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اسی طرح کی ایک آیت ہے اور سورہ نحل آیت نمبر 119، ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، پھر وہی لفظ ہے،
ثم ان ربک، بے شک اس کے بعد آپ کا رب، للذین، ان لوگوں کے لیے جو عملوا السوء، جو برا کام کرتے ہیں، بجہالہ، یہ جو ہے نا پھر وہی لا علم، پھر ثم تابوا من بعدها واصلحوا، پھر اس کے بعد یاد رکھیے آپ، اب میں یہاں سے بتاتے جاؤں گا قرآن کے وہ آیتیں، چونکہ بہت سارے آیتیں ہیں، میں چند آیتیں پیش کروں گا۔ ثم تابوا، غلطی ہو گئی، نادانی سے ہو گئی، اب کیا کر رہے ہیں؟ ثم تابوا، پھر توبہ کر لیے، من بعد ذالک واصلحوا، اس کے بعد اپنی اصلاح کر لیے۔ توبہ کلے پہ مار لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ آیت کیا بتا رہی؟ ثم تابوا من بعد ذالک واصلحوا، توبہ کرنے کے بعد پھر ادھر پلٹ کر نہیں دیکھنا، اس کی اصلاح کر لینا۔ اصلاح کرنا کا مطلب کیا ہوا؟ جو کام اب تک برائی کے کرتے تھے پھر نہیں کرنا ہوا۔ ثم ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو پھر تمہارا رب اس کے بعد کیا کرنے والا ہے؟ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، یعنی اپنی زندگی کو کیا کرنا ہے؟ کنورٹ کر دینے کا ہے۔ پھر ایک اور آیت ہے سورہ نساء، آیت نمبر 146، آپ جا کے نکال کے دیکھیے، الا الذین تابوا، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو لوگ توبہ کر چکے ہیں، کر لیے ہیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیے، واعتصموا باللہ، اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیے۔ جمعہ کو نہیں پکڑے، رمضان نہیں، رمضان آیا ٹوپی پہن لیا، رمضان گئی ٹوپی نکال دیا، رمضان میں بڑا پاک صاف بن کے پھر رہا تھا، رمضان جاتے جو ہے ٹاگیزیں پھر رہا ہے۔ پھر نماز کیا ہے، جمعہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، کوئی نہیں، پھر کیا ہے؟ واعتصموا باللہ، اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لینے کا ہے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور دین میں خالص ہو جانا اللہ کے لیے، مخلص رہنا، فرما بردار رہنا۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر ایسا کریں گے تو تمہارا شمار ایمان والوں میں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی۔ اور اسی طرح سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82 دیکھیے، اب اس میں بھی وہی ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں ہی بخشنے والا، کوئی دوسرے نہیں، کہیں دوسری جگہ جا کے توبہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ خطاوار کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، توبہ کر لیا، ایمان لایا، نیک عمل کرا، ہدایت پہ جم جانا ہے۔ پھر توبہ کر کے خالی بھی نہیں بٹنا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ ہم جو ہے گناہوں پہ گناہ تو کر لیے ہیں، اس کی تلافی کیسا ہوگی؟ تلافی ہوں گی ایسا کہ جتنے گناہ کرے تھے نا، پھر اس سے زیادہ آپ کو نیکیاں کرنا ہے، چونکہ قیامت کے دن کیا لایا جائے گا؟ اعمال نامہ۔ کیا تولا جائے گا؟ اعمال۔ جب اعمال تو لیں گے، برائیاں زیادہ ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جب نیکیاں زیادہ رہے تو جائیں گا نا جنت میں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور کم رہے تو کیا ہوگا؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو پھر انسان کے لیے جو ہے اتنا وقفہ بھی ہونا ہے، اس لیے کبھی بھی یہ تاثر، یہ خیال دل میں نہیں آنا ہے کہ ہم جو ہے نا آخر وقت میں توبہ کریں گے، نیک بن جائیں گے، فلانا۔ بھائی آخر وقت میں اگر نیک بن گئے تو پھر آپ عمل کب کر سکیں گے؟ عمل کے لیے کیا ٹائم؟ آپ کے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ یہ جو ہے ہمارے پاس اکثر ایک جملہ بھی بولا جاتا ہے کہ جو ہے نا آخر وقت میں منہ سے کلمہ نکل گیا۔ کلمہ پہلے نکلنا ہے، آخر وقت میں نہیں۔ کلمہ پہلے نکلا تو انہیں مسلمان ہے، اب ہو گیا، اس کو ایڈمیشن لے لیا انہیں، کہ میں اسلام میں، اسکول میں ایڈمیشن نہیں لیتے، یہ کلمہ وہی ہے۔ اب اس کے بعد اسکول کو جوائن کرنا ہے، جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، جو کچھ سکھایا جا رہا ہے وہ سیکھنا ہے۔ تو اسی طرح کلمہ پڑھے، ٹھیک ہے، اگر کسی کا کلمہ نیک تھا، بیچارہ پوری زندگی نیک فرما برداری میں گزارا، اب اس حالت میں اگر کلمہ نکل گیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بیچارہ کبھی مسجد کو نہیں دیکھا، کبھی قرآن نکال کے نہیں دیکھا، آخر وقت میں کلمہ نکلا
تو پھر کلمہ ہی نکلا نا، اس کے بعد آپ کے پاس عمل کہاں ہے؟ عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے کلمات تو جو ہے فرعون کے پاس بھی نکلے تھے، حتی اذا جاء ادرکہ الغرق، جب یہ فرعون غرق ہونے کے لیے آ گیا، اب غرق ہونے والا ہے، کیا بول رہا ہے؟ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ جیسا موت کا سامنا دیکھا، پانی میں ڈوب رہا ہے، بول رہا ہے اے اللہ میں ایمان لایا اس ذات پر جس ذات پر بنی اسرائیل ایمان لائی ہے، وہ انا من المسلمین، میں بھی مسلمان ہوں۔ کلمہ پڑھ لیا، انہیں بھی پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ قرآن کیا بول رہا ہے؟ مسلمان ہو گیا بول رہا ہے۔ آلانا، اب پڑھتا کلمہ، اب ایمان لاتا۔ وقت اسیتا قبل، ارے اس سے پہلے تو نافرمان تھا، وکنتا من المفسدین، اور تو نافرمانوں میں سے تھا۔ تو یہ جو ہے یہ نہیں، ہمارے پاس معاشرے میں ہمارے پاس ایسے کچھ قصے کہانیاں واقعات سنا دیے ہیں، انسان کرنے کے بھی جو کچھ عمل کرتا تھا وہ اس سے بھی دور ہو گیا ہونا۔ کیوں؟ تقویٰ کے بھروسے پہ گناہ کرتے جا رہا۔ اچھا ان کو بولو دوا کے بھروسے پہ زہر کھاؤ، بولو کھاتے کیا جو نہیں کھاتے، مگر توبہ کے بھروسے پہ گناہ برابر کرتے ہیں گے۔ پھر وہ توبہ معاف ہوئی نہیں ہوئی، توبہ کس کو بولتے ہیں؟ دیکھیے آپ، الندم توبہ، حدیث کا الفاظ ہے کہ نادم ہونا ہی توبہ ہے۔ اور نادم کیسا ہونا؟ جو کچھ ہم گناہ کریں اور جب تک یعنی زندگی بھر وہ گناہ کو ہم بھولنا نہیں، ذہن میں رکھنا، اور دل پہ ایک بوجھ رہنا، افسوس رہنا، اور وہ گناہ سے کراہیت رہنا کہ میرے سے گناہ ہو گیا، میرے سے گناہ ہو گیا اللہ میں، کیونکہ دیکھیے ہو سکتا اللہ معاف کر دیا ہوں گا، لیکن نہیں بھی معاف کرا اگر تو آپ توبہ کرنے سے ہو سکتا آئندہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا کیا ہے ذریعہ؟ دیکھیے آپ، گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا، اتنی سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے، اعمال نامے میں لکھے ہوئے برابر رہتے، لیکن ان کے متعلق اللہ پوچھیں گا نہیں۔ سورہ کہف ہے کہ مالی حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہاں یہ کیسی کتاب ہے، نہ ہمارا اس میں کوئی برائی چھوڑی نہ نیکی چھوڑی، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ کرے تھے اس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ ان گناہ کے بارے میں نہیں پوچھیں گا، لیکن اللہ تعالیٰ وہ گناہ برابر بندے کو دکھائیں گا۔ اقرا کتابک، پڑھ اپنا کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو خود اپنا حساب لگانے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جو برا کام کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر لیے، نادانی سے غلطی سے کر لیے، گناہ کر لیے، فاستغفروا اللہ، ان کو یہ اہل ایمان کی نشانی ہے، جب ہی اللہ یاد آ جاتا ہے، گناہ کرتے ہی اللہ یاد آتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، جیسا اللہ یاد آ گیا تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا گناہ بخشنے والا کون ہے؟ میں ہوں نا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اہل ایمان جب کبھی ان سے غلطی ہو گئی تو وہ اپنے گناہ پہ اڑتے نہیں، جیسا کہ آج ہم اڑ جاتے، میں کیا کرا، پوری دنیا وہی کر رہی، میں ہوں نہیں، باقی کے سب برے۔ ہر انسان کیا تھا، اب دیکھیے آپ ماحول میں کیا تاثر ہے، دیکھیے آپ ہر انسان کو کیا فکر ہے، اپنی دنیا کی، دوسرے کی آخرت، اس کا کیسا ہوتا ہے کہ کیا ہے، اپنی دنیا کی سوچتا ہوں، دوسرا اگر غلطی کرا تو کیا بولتا ہوں، اس کا کیا ہوتا ہے کہ کیا ہے گی، مطلب اس کی آخرت کیسی ہوتی ہے کیا ہے گی۔ وہ اگر اپنی سوچا تو کم سے کم توبہ تو بھی کر لیتا نا۔ تو یہ ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، سوائے اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کوئی گناہوں کو نہیں بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک پیکیج دے رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں، سورہ زمر آیت نمبر 53 اور 54، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولیے میرے بندوں سے جو اپنی جانوں پر ظلم کرے ہیں،
دیکھیے آپ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو. یہ خوشخبری ہے کہ جتنے گناہ کر لیے، اب یہ ہے کہ اب تم جو ہے نا نادم ہے تو پھر مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کے تمام گناہ بخش دے گا، معاف کر دے گا. یہ ہے خوشخبری اللہ کی طرف سے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. یہ تھی آیت 53. لیکن یہ آیت کا دوسرا حصہ 54 نمبر کی آیت میں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تمہارے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، مگر کیا کرنا ہے؟ وَأَنِيبُوا، پلٹو، رجوع ہو جاؤ اللہ کی طرف، إِلَىٰ رَبِّكُمْ، معاف کر دیتا ہوں مگر پلٹو. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور پھر اس کے فرما بردار اب بن جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب، اگر اس میں دیر کریں گے ہو سکتا اللہ کا عذاب آ جائیں گا. ثم لا تنصرون، پھر تمہارے کو مدد بھی نہیں ملے گی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد. لہذا کوئی گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، جیسا خطرہ مل کے جو ہے پہاڑ بن جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں ہے، الا من تابا، جس نے بھی توبہ کر لیا، وآمنا وعملا عملا صالحا، اس کے بعد نیک عمل کیا. دیکھیے آپ، توبہ کے بعد نیک عمل برابر آ رہا ہے. الا من تابا وآمنا وعملا عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو نیکیوں سے بدل دے گا. یہ نیکیوں سے بدل دیں گے وہ تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا جتنے گناہ کرے تھے وہ نیکیاں بن جائیں گے. نہیں، گناہ ہی رہیں گے. بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری سوچ کو اس طرح کر دے گا کہ تم اب جو گناہ کرے تھے اب نیکیاں کرنا شروع کر دیں گے آپ. تو لہذا ہوئیں گا کیا؟ آپ کے نیکیاں بڑھ جائیں گے، گناہوں کا وزن بھی ختم ہو جائیں گا. چونکہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے آسان حساب لینا چاہتا ہے تو اس کے اوپر یہ نظر کرم کرتا ہے کہ اس کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیتا، اس کے نیکیوں کا وزن زیادہ کر دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بخشش ہے، اور یہ جو ہے نا مغفرت ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کا وزن کم کر دیں گا گناہوں کا. یہ ہے نیکیوں کو برائیوں سے بدل دینا. یہ ہے. اب توبہ جس کی قبول نہیں ہوتی، اب یہ آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 18، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا جو گناہوں پہ گناہ کرتے جاتے ہیں. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ ان کی جب موت آ جاتی نا، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، جب بول رہا ہے کہ میں ایمان لایا تو اب لاتا ہوں، اب توبہ کرتا ہوں. کب بول رہا ہے؟ اب ہمارے بھی بات دیکھیے، آپ کوئی برائی چھوڑنے تیار نہیں رہتے. شراب ہے، پی رہے ہیں، چھوڑ دو نہیں. زندگی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، اگر چھوٹ رہی بھی نا، کیا بھائی آپ ذرا چھوڑ دیے کیا؟ نہیں، ڈاکٹر صاحب بول دیا اب ہاتھ لگائے تو مر جاتے. بولے اللہ تعالیٰ بولے نہیں، اللہ کا ڈر نہیں. ڈاکٹر صاحب بول دیے اب یہ چیز نہیں کھانا، گٹکا نہیں کھانا، کھائے تو جاتے تم، اب چھوڑ رہے ہیں. شراب اب چھوڑ رہے ہیں، برے کام اب چھوڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اب میں توبہ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو پلاننگ کے تحت کر کے، مجموعہ تیار کر کے، آخر وقت میں جا کے جیسا کپڑوں کو ڈال کے آپ جو ہے نا واشنگ مشین میں پھرا دیے تو پورے کلین ہو جاتے ہیں. نہیں، پوری گٹھی لے جا کے ایک آدھ وہ عمرہ ہوگا. ارے بھائی وہ آخر وقت میں پہلے آپ جیتے کیا گارنٹی ہے؟
پورے شادیاں ہو جانا، پورے جو ہے خواہش نکل جانا، گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، نماز کو بھی گئے تو برابر نہیں بیٹھ سک رہے، رکوع نہیں کرنے آ رہا، کرسی پہ بیٹھ جا رہے ہیں، جب منہ میں دانت نہیں ہے، پیٹ میں ہاتھ نہیں ہے، جب توبہ کا آپ سوچ رہے ہیں، پہلے یہ گارنٹی دیو کہ اس عمر تک آپ جاتے بھی ہیں۔ جب آپ کی ایسی پلاننگ ہے تو اللہ وہ عمر تک لائیں گا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ لوگ جب اللہ تعالیٰ سے چال بازیاں کریں گے نا، اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہی راؤٹ کرے گا۔ اچھی بات ہے، وہ عمر میں توبہ کرتا، پہلے تو اللہ تعالیٰ وہ عمر اس کو لاتے ہی نہیں۔ آیا بھی تو پھر آپ بولے نا بھائی آپ آخر عمر میں توبہ کر لیتے بولے تھے نا، اب ڈاکٹر آپ یہ ہاتھ چھوڑ دیے آپ کا، گھر میں پڑے رہو بولے، اب تو بھی اللہ اللہ کر لیو، نہیں جبھی بھی نہیں۔ اب جا کے دیکھیے، اب دواخانے سے لے کے آئے 8 دن کا بھی ہے بولے تو وہی ٹی وی کھول لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہوا؟ میں یہ وہ ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ ابھی بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ یہ پلاننگ تھی، یہ پلاننگ تھی ان کی، آخر عمر میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے بیٹا، تیری عمر تو میں پہلے ہی لکھ دیا تھا، کم تو نہیں کرتا لیکن تیرے کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور وہ لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ جو کفر کی حالت میں مر گئے۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ دردناک عذاب رکھا ہے۔ دیکھیے حدیث میں بھی جو الفاظ آئے نا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ گناہ نہیں کیا۔ آپ حج کو جا رہے ہیں، لوگوں میں ایک مشہور بات ہے کہ بھائی ایک حج کر کے آگے تو پاک صاف ابھی پیدا ہوئے جیسا ہوگا، بالکل صحیح ہے، لیکن اب جب اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، شیطان کو کنکر مارے، تیری وجہ سے میں گمراہ ہوا تھا، تو بھٹکایا تھا میرے کو، آج لعنت بھیج رہا ہوں تیرے کو، پتھر مار رہا ہوں، میں گولیاں مار رہا ہوں، چپلا پھینک کے مار رہا ہوں، پھر یہاں آتے وہی حالت ہے۔ شیطان نے پوچھیں گا وہاں کہیں کو مارا تھا پتھر بول کے، وہی حالت ہے نا۔ ایسا نہیں، جب آپ گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کے پاس گھر کو گئے ہیں، اور باضابطہ جو ہے اپنے نفس کی جو ہے نا، اب نفس کو ذبح کر کے آئے ہیں، شیطان کے اوپر کنکر مار کے آئے ہیں، لہذا اب آنے کے بعد پھر سدھر گئے، الا الذین تابوا، اگر سدھر گئے ہیں تو پھر سمجھیے کہ جو ہے نا آپ ابھی یعنی پیدا ہوئے جیسا۔ یہ حدیث کا بھی مطلب وہی ہے، جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اپنے گناہوں سے تو پھر وہ ایسا ہے جیسا کہ گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ چند الفاظ تھے، آپ بھی جا کے نکال کے دیکھیے قرآن مجید میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میرے کو سچی اور صحیح توفیق دے، اور صحیح توبہ کا مطلب سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہدایت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔